یہ لوزر ٹاک کا نمبر 11 ہے. نمبر 10 میں ہم نے روکا تھا کہ وہ لباس چینج کرتا ہے، اپنا سوٹ پوٹ دکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی جو شان ہے ہوٹل میں، اس کی بولو 5 اسٹار ہوٹل میں میٹنگ ہے تو لوگوں کی شان اس کے لباس میں ہے. تو ہوسٹ کو پھر سوال کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک سے گداگری کی لعنت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو گداگر ایک تھوڑی سی وہ وقفہ لے کے کہتا ہے، میرٹ پر لوگوں کو جاب ملے، قابلیت کی قدر کی جائے، سفارش پر نااہل لوگوں کو برطرف کیا جائے. جب اہلیت پر روزگار ملے گا تو نہ کوئی جرم ہوگا اور نہ کوئی فساد ہوگا. ہوسٹ بھی سوال کرتا ہے، اصل مسئلہ کرپشن کا ہے، جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو گداگر مسکرا کر سوال پر سوال کرتا ہے، تمہارے خیال میں کون کرپشن ختم کر سکتا ہے؟ ہوسٹ کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے، شاید عدلیہ یعنی عدالت ہے، عدلیہ کرپشن ختم کر سکتی ہے. گداگر گہری سوچ کے ساتھ کہتا ہے، ہماری عدلیہ خود کرپشن کا شکار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے لکھی ہے یہ کہ میں نے بہت پہلے لکھا ہے، تقریباً 7-8 سال ہو گئے تو بہت زیادہ کرپشن کا شکار تھا. اب تھوڑا سا بہتری آئی ہے عدلیہ کے اندر بھی، لیکن وہ سپریم کورٹ ہے، تھوڑی بہت ہائی کورٹ میں آئی ہے، لیکن سیشن کورٹ اور کچھ ہائی کورٹ میں معاملات ابھی بھی بڑے خراب چل رہے ہیں. تو کہتا ہے عدلیہ خود کرپشن کا شکار ہے، ہماری بیوروکریٹ کرپشن کا گڑھ ہے، گڑھ یعنی وہ اس کی ہیڈ کوارٹر ہے، گڑھ یعنی. اب تو میڈیا بھی کرپشن کے زیر اثر آتی جا رہی ہے، نہیں میڈیا بھی کرپشن میں کرپشن کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں تو آج کہتا ہے ہوسٹ گداگری بات سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے، آپ میں اتنی اعلیٰ صلاحیتیں ہیں، آپ کوئی اچھا بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ گداگر مسکرا کا جواب دیتا ہے، میں بزنس تو کر رہا ہوں. ارے بیوقوف آدمی، تم بھی میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ. کہتے بزنس کیوں نہیں؟ میں بزنس تو کر رہا ہوں، میں میرے بزنس میں شامل ہو جاؤں. تو ہوسٹ تنگا ہوئے کہتا ہے، میں آپ کو اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کام میں گھسیٹ رہے ہیں. گداگر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جیسے تمہیں اپنا یہ کام اچھا لگتا ہے ویسے مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے. تو کہتا ہے وہ ہوسٹ کے، اس کام میں اچھا ہی کیا ہے؟ تو گداگر برہموں کو جواب دیتا ہے، اس کام میں اچھا ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، ان کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نہیں مانگتا. میں چہرے پر یتیمی اور مسکینی سزا کا سوال کرتا ہوں، ان کو ملاوٹ کی چیزیں نہیں بیچتا، میں رشوت نہیں لیتا، میں لوگوں کو قتل نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، میں تو ہاتھ جوڑ کر چند روپے مانگتا ہوں اور وہ بھی اللہ کے نام پر. یہ اس کا وہ لبے لباب ہے. ابھی اسکرپٹ ہماری تھوڑی سی باقی ہے، انشاءاللہ وہ نمبر 12 میں ہم اس کا اختتام کر لیں گے. تو کچھ باتیں ہم جو کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا ہے فقیر کا، میں نے اس سے پہلے آپ کو نا کامیڈی شو میں پولیس والے کا بھی کردار آپ کے سامنے رکھا، اور بھی کردار اس میں آئے تھے، وکیل تھا، دیگر لوگ تھے. تو ایک میسیج بھی ہم آخری میں جو چھوڑتے ہیں اس میں بڑی گہرائی کی باتیں لکھنی پڑتی ہے ایز اے رائٹر. تو ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں عوام تک کہ یہ معاملہ کتنے ہمارے یہاں صورتحال ہے کہ فقیر ایک بات کو اس طرح واضح کر رہا ہے کہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. وہی نہیں کہ مطلب اس فقیر کا اپنا ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ میں قتل نہیں کرتا، لوگوں کو پیسوں کی خاطر اغوا نہیں کرتا، تاوان نہیں مانگتا پیسوں کی خاطر، میں رشوت نہیں لیتا پیسوں کی خاطر، میں کوئی اور کام نہیں کرتا. آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں کچھ اور کام کروں، تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں، جو بزنس مین ہے وہ اپنی چیزوں میں ملاوٹ پیدا کرتے ہیں، موقع ملتا ہے چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، بحران پیدا کر دیتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں آٹے کا بحران پیدا ہوا، ابھی اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں. اب ان کو نہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے.
تو یہ فقیر کے کردار کو ہم سامنے رکھ کے اس کا موازنہ کر کے بتا رہے ہیں عوام کو کہ دیکھیں کہ ایک فقیر ہے، اسے ہم برا کہتے ہیں نا، وہ نظر آتا ہے برا ہے، مانگتا ہے، وہ گئے، لیکن آپ اس بزنس مین کو دیکھیں جو 3 پیس سوٹ پہن کے ایک شاندار نیو ماڈل کی کار میں، وہ ایک بہت اچھے انداز میں کر رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے؟ اس کے اگر شوگر مل ہے اس میں کرپشن کر رہا ہے وہ، ایک تو ٹیکس کی چوری بڑی وہ ہوتی ہے، پھر مال مہنگا کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے وہ ہوتے ہیں ہنر اور آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو کرپشن تو بہت اعلیٰ پیمانے پہ ہمارے سفید جو سفید لباس میں ملبوس ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ شرفا ہائی کیٹیگری کے، یہ بڑے فنکارہ انداز میں وہ کرپشن میں ملوث ہیں اور کرپشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ بڑی چیزیں ہیں. اب دیکھیں عمران خان کی حکومت ہے، وہ کوششیں تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے. تو انشاءاللہ نمبر 12 تک کے لیے اجازت دیجیے. تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، دوستوں کو احباب رشتہ دار کو شیئر کریں، اور نمبر 12 تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.